کو رمن احتجاج نہیں کرنے دیتے، جبکہ پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ خان صاحب کو رہائی دینی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں، ہم جب ساؤتھ پنجاب میں جلسہ کریں گے، ہم NOC لیں گے، لیکن اگر یہ آخری موقع پہ ہمارا اپنی ہٹ درمی کی بنا پر، اپنی ضد کی بنا پر، عمران خان کے خوف کی بنا پر ہمارا جلسہ کینسل کرے گے، ہم جلسہ پھر بھی کریں گے اور ایک ہی آواز وہاں سے گونجے گی، قیدی نمبر 8 فقار کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ کل ہم نے میٹنگ کی ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو کہتے ہیں پورا کا پورا آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تو محرم کا احترام عاشورہ کے ہوتے ہوئے ہم اس طرح سے کوئی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی عاشورہ انشاءاللہ پورا من طریقے سے گزرے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو پورا اسکیڈول اپنا PTI کا، SIC کا، آئین پاکستان جو موومنٹ ہے جس میں چودھری صاحب بھی ہیں، مینگل صاحب بھی ہیں، باپ پارٹی بھی ہے، سارے ہم آپ کو انشاءاللہ پورا آپ کو اسکیڈول۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آنے والا کیا توقع ہے اس کے؟ توقع نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے، سب سے زیادہ ووٹ ہمیں دیا ہے، زبردستی 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنایا اور جن سے حکومت چل بھی نہیں رہی ہے۔ یہ بڑا گندا پریسیڈنٹ، بڑا برا پریسیڈنٹ ڈیموکریسی کے نام پہ دھبا ہوگا پاکستان کی سیاست میں کہ جو پارٹی جیتے ہیں آپ اس کو زبردستی تھن میجورٹی کر کے مائنورٹیز میں چینج کر کے آپ ان کی مائنورٹیز کی سیٹ بھی لے لیں اور آپ ان کی مخصوص نشستیں بھی لے لیں۔ دیکھیے یہ جو ہماری خواتین سڑکوں پہ ہمارے سمیت مار کھاتی ہیں نا، یا یہ جو ہمارے مائنورٹیز میں جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بار بار ابھی بھی آپ کے سامنے، کل بھی ایک غدار آپ کے سامنے آیا، پرسوں بھی آیا، اس طرح کے غداروں نے جو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو تمندار اور بڑے بڑے فیوڈلز کہتے تھے اور بڑے بڑے کہتے ہیں ہماری خاندانی سیاست ہے، عمران خان کو بنانے والے ہیں، ان کی اپنی سیاست ختم ہو گئی۔ انہوں نے جب خان صاحب کا ساتھ چھوڑا تو یہ جو خواتین تھی یا یہ جو مائنورٹیز تھے انہوں نے خان صاحب کے نظریے کو نہیں چھوڑا، تو یہ پارٹی ان کو oblige کرتی ہے، عزت کے ساتھ ان کو گریس کے ساتھ تحفے میں دیتی ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، ہمیں یہ ملنا چاہیے۔ مجھے سپریم کورٹ سے امید ہے کہ ہمیں مایوس نہیں کرے گی اور ہمارے حق کے اندر فیصلہ ہوگا۔ ویسے پولیٹیکل پارٹیز کو ہماری پارٹی کی مخصوص نشستوں پر بندر باندھ کر تو کچھ نہ کچھ ضرور شرم آنی چاہیے۔ عمران خان پہ عدت کیس چل رہا ہے اور خابر ملیکہ صاحب 2 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آ چکے ہیں۔ ایک درخواست تو بڑی عجیب ہے کہ جس کو شاید ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ خاتون ہیں، اراکین اسمبلی ہیں اور خواتین کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کل سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ خابر ملیکہ صاحب کی ایک درخواست ہے جس کو انہوں نے پولیٹیکل بورڈ بنانے کا اور اس طرح کی درخواست دی ہے جو اوورال ڈسکس نہیں کی جاتی، اس پہ کمل صاحب نے اپنا ایک رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ اون چودھری صاحب اس طرح پلے کر رہے ہیں تو اس طرح تو وزیر ماہواری بنا دیں اور ان کو بھی اس کا وزیر بنا دیں۔ یہ حالات آ گئے ہیں تو کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، اور آپ تو اسمبلی میں اس کے حوالے سے کوئی بات اٹھائیں کیسے دیکھیں؟ معاشرہ گراوٹ کی طرف نہیں جا رہا۔ معاشرہ اگر نیچے گرے گا اپنے عزت کے اصولوں سے، چاہے وہ اسلامی ہے چاہے آئینی ہے یا جو آپ کی جو بھی ثقافتی اقدار ہے، اگر اس سے معاشرہ گرے گا تو اس میں رول آپ کی لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی لیڈرشپ اس وقت جو موجودہ PDM کی اور اسپیشلی PMLN کی ہے، اگر وہ لوگوں کو عزت دینے کے بجائے، سیاست میں مقابلہ کرنے کے بجائے خواتین کو وکٹم بنائیں گے، خواتین کو ایز ویپن استعمال کریں گے کہ آپ نے کس طرح ان کی کریکٹر اساسینیشن کریں گے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ معاشرے میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جاتا ہے اور پھر کوئی بھی شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ یہ جو بشرا بی بی کا کیس ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ، شرمناک اور بدترین کیس ہے۔ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے کسی مقابل کا مقابلہ سیاست میں نہیں کریں گے یا کسی میدان میں نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی فیملی لاء لے کے آ کے یا کوئی بھی ٹول لے کے آ کے کسی کو بھی آپ جو ہے ان کی کریکٹر اساسینیشن شروع کر دیں گے۔ یہ جو محلے اس میں بھی گنڈے آپس میں لڑتے ہیں نا، لڑ آپس میں رہتے ہیں لیکن گالی ماں بہن کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ماں بہن جو عزت کا مقام ہے وہ بہت اونچا ہے جو اسلام نے دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسلامی حدود کے اندر بھی ہار ڈال دیا گیا PMLN کی ماں پر۔ جو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی یا جو نہیں بتانی چاہیے تھی اس کو اسٹیٹ میڈیا نشر کر رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کسی لیڈرشپ کے گھر والے ہوں گے یا اگر آپ اپنی پولیٹیکل آواز اٹھائیں گے تو آپ کی اس طریقے سے کریکٹر اساسینیشن ہوگی۔ عدت جیسا گھٹیا کیس ہم نے کبھی بھی تاریخ میں نہیں سنا، اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بشرا بی بی پابرتا خاتون ہے اور اگر کوئی بھی پاکستان کی خاتون ہو وہ سب افینڈ ہو رہی ہیں، وہ سب مجھ سمیت بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ جس طریقے سے سیاست کو داغدار کیا گیا
اور جس طریقے سے سیاست کو گھٹیا لیول پہ لے کر جایا گیا، اس سے زیادہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست نیچے نہیں جا سکتی۔ یہ پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کی تمام خواتین کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اب انہوں نے وہ چیپٹر کھول دیا ہے جس کی اب کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اب کوئی بھی خواتین میں پاکستان کے لیے اوپر پورا اترنا ہوتا ہے، وہاں پہ اب کوئی بھی 6 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کوئی بھی قذاب شخص اٹھے گا اور کسی بھی باپردہ عزتدار خاتون کے اوپر تہمت لگا دے گا۔ شارٹ اگر آپ بتائیں کہ ماضی میں بھی مریم نواز پہ اجمیر سفر کی جو شادی ہوئی پھر ان کی طلاق ہوئی، سیاسی شخصیات کے نجی معاملات کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، آپ پہ بھی بڑے الزامات لگے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سیاسی لوگ بیٹھ کے تو اس طرح کا کوئی عمل بنائیں گے کہ فیملیز کی طرف نہ جایا جائے، کس طرح ان کے نجی معاملات کو پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ شروعات کرے نا، پی ایم ایل این معافی مانگے، عدت کیس واپس لے، معافی مانگے، بشرا بی بی سے معافی مانگے، تمام پاکستان کی خواتین سے معافی مانگے۔ یہ عمران خان کی سیاست کا کیس نہیں ہے، یہ ہم تمام سب خواتین کی عزت کا کیس ہے۔ وہاں سے معافی مانگے، اور جس خاتون، صرف پولیٹیکل خواتین نہیں، تمام خواتین جو کام کرتی ہیں، جو عزت میں اپنا مقام بناتی ہیں، معاشرے میں جا کے اسٹرگل کرتی ہیں، ان کو کسی بھی ہراسمنٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو ایز ویپن نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ان کے خلاف کوئی بھی، چاہے آپ شریعہ لا ہو، چاہے فیملی لا ہو۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو بھارت کو فتویٰ لگا کے جو ہے وہ ان کے اوپر جنت کے دروازے بند کر کے اور ان کو آپ کو پتہ کلنگ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ آنر کلنگ شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی ناک کاٹ دیتے ہیں، کبھی کسی خاتون کی زبان کاٹ دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں۔ ابھی وہاں سے بات آگے، بجائے اس کے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، اب بات کیریکٹرز کے اوپر آ گئی، اور اب یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ ایک عزتدار خاتون کو اس طرح کی سیاست کی نظر کر کے اس طرح تمام خواتین کی توہین کریں۔ تو عدت کیس پہ پی ایم ایل این کو چاہیے کہ معافی مانگے، وہاں سے شروعات کریں، اور یہ فیصلہ کر لیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کہ اس ڈومین میں کبھی نہیں جانا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی سیاست اب اس قدر نیچے گر گئی ہے، اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ اب ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے، ووٹ کی طاقت نہیں ہے۔ پہلے خواتین کی کریکٹر اساسینیشن کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، پارلیمنٹ میں ان کے شر سے کوئی خواتین محفوظ نہیں تھی، اب یہ گھروں تک آ گئے ہیں۔ اور یہ پی ایم ایل این کی لیگیسی تاریخ بڑے شرمناک الفاظ میں یاد رکھے گی۔ اگر انہیں سیکھنا ہے، اگر انہیں آگے بڑھنا ہے، ان کی اپنی بھی خاتون لیڈر ہے، اگر انہیں آگے بڑھنا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ عدت کیس میں بشرا بی بی سے تمام خواتین سے معافی مانگ کے اور سزا دے ان کو جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے۔ تھینک یو جی۔